الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصانہ پیر کامل کاملار رہنما امداد کن ازرنجہم ازاد کن در دین دنیا شاد کن یا غوث العظم دستگیر. ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ محبوب کی زلف دوتا کی قسم. امام اہل سنت مجدد ملت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن اس شعر کے اندر یہ لکھا ہے کہ کلام الہی یہ ہے، اللہ کا کلام یہ ہے کہ شمس اور ضحیٰ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ ہے، تو اس چہرے کی چمک نور کی قسم. حضرت پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرے مبارک کے نور کی قسم یہ اٹھا رہے ہیں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی زلفوں کی بھی قسم فرما رہے ہیں. یعنی اللہ اپنے محبوب کی زلفوں کی قسم یاد فرماتا ہے اور اپنے محبوب کے چہرے کی قسم بھی یاد فرماتا ہے. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اے محبوب آپ کے چہرہ اقدس کی قسم اور آپ کی زلفوں کی قسم. اس محبوب کی کتنی شانیں ہیں کہ جس محبوب کے زلفوں کی قسم اللہ یاد فرمائے. ساری دنیا ساری کائنات عرش والے رب کی قسمیں یاد اٹھاتی ہے. کوئی بھی بندہ جب بولتا ہے، جب قسم پر بات آتی ہے تو کہتی ہے اللہ کی قسم، تو ہم اس محبوب کی شان پر قربان جائیں کہ جس کے چہرے کی قسم اللہ یاد فرما رہا ہے. اس محبوب کی زلفوں پر قربان جائیں کہ جس محبوب کی زلفوں کی قسمیں اللہ یاد فرماتا ہے. تو آج ہم نے اس محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کا تذکرہ کرنا ہے. کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ اماں جی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ خرج منی نور، میرے بطن اطہر سے نور خارج ہوا. اس نور کی روشنی سے میں نے شام کے بصرہ کے محلات کو دیکھا. کہاں بصرہ، کہاں شام، کہاں مکہ. معلوم ہوا کہ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے چہرے انور کا نور اتنا تھا، اماں جی آمینہ کی آنکھوں کے سامنے سے حجاب پردے اٹھ گئے اور بے حجاب آپ نے محلات کو چمکتے کو دیکھ لیا اور گواہی دے دی کہ میرے گھر میں عام بشر پیدا نہیں ہوا بلکہ اللہ کی طرف سے نور بن کر محمد پیدا ہوا ہے. تو آج پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی باتیں کرنی ہے. جو حضرت صاحب آنے تھے ان کا فون آیا کہ وہ نہیں آ سکتے. ابھی یہ بھی آیا کیونکہ ایسے ہوتا ہے کہ جب علامہ صاحب نہیں آتے تو پھر تقریر مجھے کرنی پڑتی ہے. میں بے فکر ہوتا ہوں کہ علامہ صاحب آئیں گے تقریر وہ کریں گے. جب اچانک سر پر یہ وزن آتا ہے تو پھر بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے. تو آج ہمارے درمیان ہمارے سامنے میرے اسٹیج پر میرے استاد محترم استاد العلماء عرفاس استاد القرآن، بلکہ یوں کہوں کہ استاد العلماء جنہوں نے حفظ کیا. آج وہ بڑے بڑے شیخ الحدیث بھی ہیں، بڑے بڑے استاد بھی ہیں. ان کے استاد اور میرے استاد محترم جن سے میں نے حفظ کیا آج وہ ہمارے سامنے ہیں. مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آج پہلی بار اپنے استاد گرامی کے سامنے تقریر کر رہا ہوں. تو حافظ القاری حضرت قاری محمد گلزار احمد صاحب
अल्लाह इनका साया हमारे सरों पर कायम व दायम फरमाए। उस्ताद ग्रामी को अल्लाह सेहत व आफियत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और मुझे इनसे फ़ियोज़ व बरक़ात बल्कि सबको फ़ियोज़ व बरक़ात हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मैं कुर्सी पे इस पर नहीं बैठा कि उस्ताद ग्रामी के बराबर बैठना मुझे शर्म आती है। ये आज ही नहीं शुरू से ही ऐसे मुफ्ती साहब आते हैं तो फिर भी मैं आप लोग देखते हो कि मेरे साथ नहीं बैठता, नीचे बैठता हूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निगाह फैज़ से और उस्तादों की दुआओं से अल्लाह इज़्ज़तों से नवाज रहा है, तो इंशाअल्लाह आगे भी मज़ीद अल्लाह बरकतें दे और अल्लाह हमें साबित कदमी अता फरमाए। मैं चंद बातें उस्ताद ग्रामी के हवाले से करके फिर मैं आगे चलता हूँ, मौजूद की तरफ आऊँगा। अक्सर ये शरीर भी बैठे हैं बच्चे, अभी सारे पूरे नहीं आए, जो बैठे हो तो वो सामने आओ, इधर आओ, उस्ताद साहब के सामने बैठो। आज शायद आप लोगों को बात समझ आ जाए। जब आप झाड़ू देते हैं ना, तो मैं कहता हूँ ना कि ये झाड़ू आपने सही नहीं दिया, तो हमें उस्ताद ग्रामी ने झाड़ू देना भी सिखाया, झाड़ू कैसे मारना है मस्जिद में। जब हम झाड़ू मारते थे तो उस्ताद साहब ऐसे उंगली लगा के ना हमें बताया करते थे, देखो मिट्टी लगी है। हम कहते थे नहीं, उस्ताद कहते हैं कि ऐसे झाड़ू लगाओ, जब कोई उंगली जुबान भी लगाए तो उसकी जुबान को मिट्टी भी लगनी चाहिए। जब हम गलत झाड़ू देते उस्ताद साहब पकड़ के फिर झाड़ू मारते और बताते कि ऐसे दो झाड़ू। तो और जिन्होंने हमें झाड़ू तक मारना सिखा दिया, तो आप ये समझ सकते हैं कि उस्ताद ग्रामी ने हमें क्या क्या सिखाया होगा। अदब सिखाया और ये भी सिखाया कि लालच नहीं करना, ये सिखाया कि अल्लाह की रज़ा के लिए जहाँ भी जाना है अल्लाह की रज़ा के लिए जाना है। तो इंशाअल्लाह इस हवाले से आपको कभी शिकायत मिलेगी नहीं, मिलेगी भी नहीं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस्ताद मोहतरम को और मज़ीद लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। एक बात आपने और उस वक्त की थी, वो मुझे अभी तक याद है, शायद किसी और को याद हो ना हो, मुझे याद है। आप लोगों को मैं सुनाता भी रहता हूँ। उस्ताद साहब ने फरमाया था कि जो दाढ़ी मडवाता नहीं, कतरवाता नहीं, सच्ची सुच्ची जो दाढ़ी रखता है, और वो दाढ़ी अगर किसी बीमार को भगोकर पानी पिलाया जाए तो अल्लाह बीमार को शिफा दे देता है। उस वक्त से लेकर आज तक भूल कर भी नई नई कैंची नहीं लगाई दाढ़ी को, क्योंकि मैं होश में होता हूँ जब बाल कटाने जाता हूँ। बाद लोग कहते हैं मैं सो गया था तो मेरी दाढ़ी उसने मोड़ दी, मेरी मूछें उसने काट दी, मगर टेढ़ कभी नहीं की नाई ने, भूल के। सिर्फ दाढ़ी भूल के अगर कोई काटता है तो दाढ़ी काटता है, सर के बाल नहीं काटता नाई, ये झूठ है। तो मगर उस वक्त से लेकर आज तक मैंने दाढ़ी इसलिए, मगर ये भी मैंने किसी को पलाई नहीं है, क्योंकि हमारी हैसियत नहीं है कि हम अपनी दाढ़ी भगोकर पिलाएं तो बीमार को शिफा मिले, इस काबिल भी नहीं हुए। मगर एक बंदा पता नहीं कौन था, उसने मुझे ज़बरदस्ती ये मान लिया था, अल्लाह जाने उसको शिफा मिली थी या नहीं मिली थी, मगर ये भी उस्ताद साहब ने हमें बताया था, तो उस वक्त से आज तक मुझे याद है। तो आज उस्ताद साहब से दुआएं भी लेंगे और ज़ियारत भी करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से, सदके से अल्लाह हमें अपने उस्तादों का अदब व एहतराम करने वाला बनाए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शेर मुबारक के हवाले से अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। इसका लफ्जी और तर्जुमा ये है कि चाश्त की कसम और रात की जब पर्दा डाले। ये तो इस आयत पाक के तहत तफसीर खज़ाइन और इरफान, तफसीर रूहुल बयान में मुफ्ती नाइमुद्दीन मुरादाबादी अलैहिर्रहमा ने भी लिखा है, और बाद मुफस्सिरीन ने भी इस बात की तरफ इशारा किया है कि चाश्त से मुराद ये है कि चेहरा मुस्तफ़ा प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा है, और शब्बे कनाया है आपके गैसू यानी जुल्फ़े मुबारक। जुल्फ़े मुबारक, चाश्त का वक्त जो होता है ना, इशराक की नमाज के बाद जो चाश्त का वक्त होता है तकरीबन 8:30 बजे, 9 बजे या 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, ये चाश्त का वक्त होता है। उससे पहले सूरज निकले तो 20-25 मिनट के बाद नमाज इशराक का वक्त होता है, और वो जो चाश्त का वक्त होता है वो रोशनी बहुत ज़्यादा निकल आती है, बहुत ज़्यादा दिन रोशन हो जाता है, नूर निकल आता है, और कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे इस रोशनी में नजर नहीं आता। तो प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो पूरी दुनिया में रोशनी ही रोशनी हो गई, पूरी
دنیا میں روشنی ہی روشنی ہو گئی. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کفر میں رہا, میرے پاس محبوب کی روشنی نہیں پہنچی, میرے پاس دین اسلام کا نور نہیں پہنچا. پیارے محبوب سلام مکہ میں پیدا ہوئے اور آج زمین کے کونے کونے میں ذکر مصطفیٰ بھی گونج رہا ہے, میرے مصطفیٰ کے حسن کے چرچے بھی ہو رہے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم تو اسی بات کا, اسی آیت کا ترجمہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کیا ہے جو میں نے آپ کو شعر پہلے سنایا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے حسن و جمال کے حوالے سے حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم احسن الناس وجہا واحسنہم خلقا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تمام لوگوں سے زیادہ حسین و جمیل تھے اور سب سے بڑھ کر پیارے محبوب السلام کا اخلاق کریمانہ بھی تھا. اخلاق میں بھی سب سے بڑے تھے, حسن میں بھی سب سے زیادہ تھے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے حسن کے حوالے سے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ لم ار قبلہ ولا بعدہ مثلا, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مثل حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا, نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے پہلے بھی کوئی حسین و جمیل نہیں آیا اور ہمارے محبوب کے بعد بھی کوئی حسین و جمیل نہیں آیا. اللہ نے اپنے محبوب کے حسن کے بعد قلم توڑ دیا کہ جس قلم سے اللہ لکھتا کہ میرے نبی سے بڑھ کر حسین ہے, نہ اللہ نے پہلے بنایا نہ بعد میں بنایا. اگر کوئی اکیلا یکتا ہے بے مثل و بے مثال ہونے میں اللہ کے بعد انسانوں میں, تو اللہ نے اپنے محبوب کو ہی بے مثل و بے مثال بنایا ہے. اس حوالے سے ایک حدیث بھی سن لیں. نبی السلام نے پتھر باندھے, روزے رکھے مسلسل لگاتار یوم وصال کے روزے, صحابہ نے بھی رکھنا شروع کر دیے, ان کے چہرے متغیر ہو گئے, رنگ بدلنا لگے. پیارے محبوب السلام نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ ہم نے روزے رکھے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ ایکم مصری, بتاؤ تم میں میرے جیسا کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھے دیکھ کر کہا کہ یوم وصال کے روزے ہم بھی رکھ لیتے ہیں, یعنی لگاتار روزے رکھنے, نہ کھانا نہ پینا, روزے رکھتے جانا روزے رکھتے جانا. پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ میں جب روزہ رکھتا ہوں تو اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے تو اللہ مجھے پلا بھی دیتا ہے, میں اللہ کے ہاں کھاتا بھی ہوں پیتا بھی ہوں. تو صحابہ نے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو پتھر بندھا ہوا نظر آیا. پیارے آقا علیہ السلام نے جب پتھر اپنے پتنی اطہر سے جب کپڑا ہٹایا تو پیارے مولوی السلام نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. نبی علیہ السلام کا مقابلہ اس حوالے سے بھی کوئی نہیں کر سکتا. پہلے نبی السلام 1 پتھر باندھتے, صحابہ نے پتھر باندھا تو پیارے آقا نے فرمایا تم نے 1 باندھا ہے, میں نے 2 باندھے ہوئے ہیں. تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایکم مصری, تم میں سے کون ہے جو میرے جیسا ہے؟ تو کسی صحابی کی جرت نہیں ہوئی تھی کہہ دیتا کہ یا رسول اللہ ہم تمہارے جیسے ہیں یا آپ ہمارے جیسے ہیں. ایسے کبھی پیارے آقا علیہ السلام کی کسی صحابی نے نہیں کہا. جب بھی کہتے تھے حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں کہ حضور جیسا نہ میں نے دیکھا نہ بعد میں نہ پہلے دیکھا. حضرت برہ بن عازب کہتے ہیں سب سے زیادہ حضور حسین و جمیل بھی تھے, سب سے زیادہ حضور اخلاق کریمانہ میں آگے تھے اور بڑھ کر تھے. نبی السلام جیسا کسی کا خلق بھی نہیں تھا, نبی علیہ السلام جیسا کسی کا حسن بھی نہیں تھا, حتیٰ کہ یوسف علیہ السلام بھی میرے محبوب کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی آگے حدیث سنیے. اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کنت اخیط فی السحر فسکتت منی الابرا فطلبتها فلم اقدر عليها فدخل رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتبینت الابرا بشعاع نور وجهها فاخبرته فقال حمیرا الویل ثم الویل ثلاثا لمن حرم النظر الى وجهه. اما جی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں سحری کے وقت بیٹھی تھی. صبح جب روزہ رکھا جاتا ہے اس کو سحری کے وقت, تو آپ فرماتی میں بیٹھی تھی تو کچھ سی رہی تھی سوئی کے ساتھ, تو میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی. یہ آپ نے حدیث بے شمار بار مرتبہ سنی علماء سے. فرماتی ہیں کہ جب ہاتھ سے گری اس وقت دیے ہوتے تھے, چراغ ہوتے تھے, تو آپ فرماتی ہیں میں نے تلاش کیا مگر مجھے مل نہ سکی, اندھیرا تھا تو نہ مل سکی. اور فرماتی ہیں کہ اتنے میں نے دیکھا رسول اللہ تشریف لائے ہیں, میرے کمرے کے اندر پیارے آقا علیہ السلام تشریف لے آئے. تو آپ فرماتی ہیں
کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی داخل ہوئے چہرہ مبارک سے اتنا نور نکلا کہ میں کمرے میں بیٹھی تھی، میرا کمرہ روشن ہو گیا تو مجھے سوئی گمی ہوئی نظر آ گئی۔ جس چراغ کی روشنی میں سوئی مل نہیں رہی تھی اور وہی سوئی جو گمی تھی، اما جی عائشہ کا عقیدہ ہے حضور کے چہرہ مبارک سے نکلنے والے نور کی روشنی سے مجھے سوئی مل گئی۔ تو اب یہاں پر رک کے میں اعلیٰ حضرت کا شعر آپ کو سناتا جاؤں۔ امام نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور کا سب رہانا نور کا۔ اما جی عائشہ کا عقیدہ ہے کہ میرے نبی نور ہے، اما جی آمینہ کا عقیدہ ہے میرے نبی نور ہے۔ آج کا اگر نام نہاد مسلمان بھی یہ عقیدہ بنا لے کہ ہمارے محبوب نور ہے تو ماننے سے نہ تو شرک ہوتا ہے، نہ بدعت ہے، نہ حرام ہے، نہ نجائز ہے، بلکہ عشق مصطفیٰ کی محبت لگ جاتی ہے۔ جیسے امام اہل سنت نے مانا ویسے ہر مسلمان کو ماننا چاہیے کہ تو ہے عین نور تیرا سب گرہانہ نور کا۔ آگے فرماتی ہیں اما جی عائشہ کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رخ انور کی اتنی روشنی کہ گمی ہوئی سوئی مل گئی۔ تو پیارے مولوی سلام نے فرمایا اے حمیرہ، پیار سے نبی سلام اما جی عائشہ کو حمیرہ کہا کرتے تھے، یہ لقب تھا پیارے مولوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا اما جی عائشہ کے لیے۔ محبت میں جب بہت زیادہ خوش ہوتے حضور تو اما جی عائشہ کو پکارتے حمیرہ تمہارا کیا حال ہے؟ اور پیارے مولوی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حمیرہ کہ اس کے لیے بربادی ہے، وہ ہلاک ہو گیا، وہ ہلاک ہے جو میرے چہرے کو دیکھنے سے محروم رہا، جس نے مجھے دیکھا نہیں۔ جی ہمارے لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، اس وقت کے کافروں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ کہیں گے جی ہم نے تو نہیں دیکھا تو اس میں ہمارا قصور کیا ہے، ہم تو اس وقت تھے نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے اور وہ مجھے دیکھنے کے لیے اپنی ساری دنیا کی دولت بھی ان کو دینی پڑی، وہ دے دیں گے مگر حضور کی ایک دل دیکھنے کے لیے تڑپیں گے۔ تو پیارے مولوی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا۔ آگے حدیث سنیے، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت خواں، اور یہ صرف حضرت حسان کو آج کے نعت خانوں نے صرف اپنے جیسا نعت خواں بنا کر پیش کیا ہے، مگر وہ بھول گئے کہ حضرت حسان صحابی بھی تھے، عالم دین بھی تھے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی صحابی صرف نعت کا ہو تو عالم دین نہ ہو، قرآن کو سمجھتا نہ ہو۔ حدیث پاک یہ بھی سن لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پیٹ میں صرف شعر ہیں قرآن نہیں، فرمایا کہ وہ پیپ سے بھرے ہوئے برتن سے زیادہ خطرناک وہ پیٹ ہے جس میں صرف شعر و شاعری ہے، قرآن کی آیت ہی نہیں ہے۔ ان سب سے قرآن سن لیں، ان کو سورہ فاتحہ نہیں آئے گی تو نعتیں سن لیں۔ اب اس میں علماء نے فتویٰ لگایا کہ اس سے ہر شعر مراد ہے، چاہے وہ نعت کا ہے، چاہے وہ یہ گانے کا شعر ہے، چاہے وہ اور شعر ہے۔ جس کو صرف شعر یاد ہے قرآن نہیں، فرمایا کہ اس سے بہتر وہ پیٹ ہے جس میں پیپ ہے، جس میں ریشہ بھرا ہوا ہے۔ تو حضرت حسان صرف نعت خواہ نہیں تھے، متقی، پرہیزگار، نمازی، حافظ قرآن، قاری قرآن، عالم دین، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ اور ایسے نعت خواہ کوئی اگر بنے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، بننا چاہیے جیسے حضرت حسان تھے، وہ نمازی بھی تھے۔ آج تو نعت پڑھی تو اتنا کہا اتنے انج لگ رہا ہے جی حضور آئے ہوئے نے، نعت مکی تے جتی پڑی دے باہر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑ کے بھئی کدھر چلنا ہے، یا تو پھر جھوٹ بول رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے چاہیں تو آ جائیں، نہ چاہیں تو نہ آئیں، یہ حضور کی اپنی مرضی ہے۔ ہم ہر محفل میں یہ قید نہیں لگا سکتے حضور آئے ہیں، ضرور آئے ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند کوئی نہیں کر سکتا۔ حضور چاہے تو خود آئے، چاہے تو نہ آئے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں تو ہماری خبر گیری کر رہے ہیں، ہمیں اپنی نظروں میں رکھے ہوئے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت حسان فرماتے ہیں کہ پیارے مولوی سلام نے فرمایا کہ جب حضرت حسان فرماتے جب اندھیری رات میں آپ کی پیشانی دیکھتا یا ظاہر ہوتی تو طریق اندھیرا دور ہو جاتا، ایسے کہ جیسے چمکنے والا سورج چمک رہا ہے۔ جب نبی سلام تشریف لاتے، ظاہر ہوتے اندھیری رات میں بھی، تو اندھیرا ختم ہو جاتا، روشنی ہی روشنی پھیل جاتی تھی۔ اور آگے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث میں فرماتے ہیں
وکان رسول اللہ اذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة القمر. آپ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ ایسے لگتا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا نظر آ رہا ہے. قطعة یعنی چاند کا ٹکڑا. جب نبی سلام خوش ہوتے تو جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غمگین ہوتے تھے تو پھر ایسے آپ کا چہرہ لگتا تھا جیسے انار کا جوس ہوتا ہے نا، رنگ نچوڑا ہوا، اس کا لال سرخ ہوتا ہے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ناراض ہوتے یا غم کی حالت یا کسی پر آپ یہ غصہ فرماتے تو اس وقت آپ کا چہرہ سرخ نار کی طرح ہو جاتا تھا، سرخ نار کی طرح. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی باتیں حد صحابہ کر رہے ہیں. تو حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ کسی نے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تلوار کی طرح چمکیلا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ لا بل کانا مثل الشمس والقمر، فرمایا کہ تلوار کی طرح نہیں، سورج اور چاند کی طرح چمکیلا تھا. اب یہ دیکھیں نا کہ ایک لوہے کے ساتھ تشبیہ لی حضور علیہ السلام کے چہرے کو. صحابی نے فوراً کہا لا بل نہیں بلکہ نبی علیہ السلام کا چہرہ آسمان کے سورج کی طرح چمکتا تھا، آسمان کے چاند کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا تھا. تو کل جو میں نے شعر پڑھا تھا آج پھر سن لیں. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی اشاروں پر چلتا تھا کھلونا نور کا. اللہ نے اپنے محبوب کو بھی نور بنایا ہے تو کھلونے بھی اللہ نے اپنے محبوب کو نور کی عطا فرمائے ہیں. تو صحابی کا عقیدہ تھا کہ پیارے مقبول سلام نور ہے، اگر مثال دینی ہے تو کسی نوری کی سر مثال دے. تو یہ چمکیلا چہرہ تلوار کی طرح نہیں تھا بلکہ آسمان کے سورج اور چاند کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا تھا. اور یہ تو صحابہ کا عقیدہ ہے. آگے نبی ارشاد حضرت جابر بن سمرہ پھر کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی لیلۃ اضحیان فجعلت انظر الی رسول اللہ و الی القمر وعلیہ حلۃ حمراء فاذا هو عندي احسن من القمر او کما قال. آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھنے گیا چاندنی رات میں. رات چاندنی تھی، 14ویں رات کا چاند نکل رہا تھا، چمک رہا تھا. تو میں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے گیا. صحابہ کا انداز ہوتا تھا جب دل نہیں لگ رہا ہوتا، جب نیند نہیں آتی تھی تو گھر سے اٹھتے تو رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے تھے. تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ گئے حضور کی بارگاہ میں، آپ فرماتے ہیں کہ میں رات کو جب چاند نکلا تھا تو کبھی آسمان کی طرف دیکھتا، کبھی چہرے مصطفیٰ کی طرف دیکھتا. تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر بن سمرہ کیا دیکھتا ہے؟ آسمان کی طرف بھی، مجھے میری طرف بھی. صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ دیکھ رہا ہوں آسمان کا چاند سونا ہے یا مدینے کا چاند سونا ہے یا آمینہ کا لال سونا ہے. پیارے محبوب سلام نے فرمایا کہ کیا فیصلہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں کون ہوتا ہوں فیصلہ کرنے والا، بس اس نتیجے پر پہنچا ہوں. بس میں نے دیکھا آسمان کے چاند پر کالے کالے داغ نظر آتے ہیں، آمینہ کے لال کا چہرہ صاف نظر آتا ہے. چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ چاند کے چہرے پر داغ ہے، مدنی کا چہرہ صاف ہے. یہ تو صحابہ کا عقیدہ تھا. چاند سے بھی اگر تشبیہ دے تو کیوں دے؟ چاند کے چہرے پر داغ نظر آتا ہے. آپ چاند کو دیکھیں گے تو آپ کو کالا رنگ نظر آئے گا، اس کے بیچ میں سے یہ داغ نظر آئے گا. حضرت سمرہ جابر بن سمرہ کہتے ہیں رسول اللہ کے چہرے کو دیکھو گے تو کوئی بھی داغ نظر نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو بے عیب اور بے نقص پیدا کیا ہے. ہمارے نبی کی ذات میں نہ عیب ہے نہ نقص ہے، اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں داغ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہے عقیدہ جو اہل سنت کا عقیدہ ہے، جس طرح صحابہ نے بیان کیا. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو صحابہ نے بیان کیا. اور تو کسی نے کیا خوب کہا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی نے ایک
रुबाई लिखी जिसके 3 मिसरे आपने लिखे, ये भी आपने 12 मरतबा सुना है। अगर जिस अंदाज से आज मैं सुनाऊंगा आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। आप फरमाते हैं कि जब मैंने 3 शेर लिखे, बलगल उलाब कमाल ही कशफत जाब जमाल ही हसन जमी खिसाल ही, ब्रेक लग गई, अब सोच रहा हूँ आगे क्या लिखूं। आप फरमाते हैं इस सोच में डूबा हुआ था तो डूबते डूबते नींद आ गई। प्यारे मकबूल सलाम तशरीफ लाए, आपने फरमाया कि सादी मुझे सुनाओ क्या लिखा है। आप फरमाते मैंने सुनाया तो मेरी फिर ब्रेक लगी। प्यारे आका अलैहि सलाम ने फरमाया कि सादी रुका क्यों है, और पढ़ता जा और कह दे सल्लू अलैहि व आलिही, और तू आगे लिख दे कि आपकी जात पर भी सलाम हो, नबी की आल पर भी दुरूद व सलाम हो। तो इतनी मशहूर हुई ये चलते चलते अमीर खिसरू के पास पहुंची। बाद अमीर खुसरू भी कहते हैं, अमीर खिसरू लफजा सही। तो अब उनके पास जब पहुंची, निज़ामुद्दीन औलिया के मुरीद थे रहमतुल्लाह तआला अलैह, तो बाबे फरीद के वो आगे मुरीद थे। तो अब बात चलिए तो मैं आपकी एक बात और आपको सुना दूं। जब बाबे फरीद रहमतुल्लाह तआला अलैह का आपका विसाल हुआ ना, तो आपने दिल्ली से 200 हाफिज़ कुरान मंगवाए और 200 हाफिज़ कुरान, फरमाया कि हर ईंट पर एक कुरान पढ़ा जाए। मैंने अपने पीर और मुर्शिद का दरबार बनाना है। क्या मेरा ख्याल के समझ नहीं आई यार, एडी बड़ी गल है इन्हीं को सुभान अल्लाह। दरबार बनाना है, हर ईंट पर एक कुरान पढ़ना है, एक कुरान। आप तो सुभान अल्लाह नहीं कह रहे, तो दिल्ली के हाफिज़ कुरान है तो वो एक ईंट पर कुरान पढ़ रहे हैं। आज बच्चे लेके जाते हैं ना तो कहते कुरान पूरा पढ़ दो। मैं बच्चों कह पुत्र थोड़ा पढ़ ले, पूरा नहीं पढ़ना, क्योंकि पूरा पढ़े नहीं जाना। वो घर वाले कहते जी पढ़ना जी पूरा पढ़ो, नहीं तो पढ़ना तो मैं कि तुम आ जाया करो चुप करके, सानू एडी भी कोई गल नहीं। वो एडा औतर नखौतर बंदा हो, बच्चों को पूरा पढ़ा रहा है, आप एक लाइन भी नहीं पढ़ता पाया। प्यो तेरा मरिया है, बाबा तेरा मरिया है, माँ तेरी मरी है, कुरान कोई और पढ़े, कोठी तू लवें, गड्डी तू लवें, पैसे तू लवें, कुरान कोई और पढ़े। ये उन्हें ही पढ़ते हैं, भावें 10 बारे पढ़ जाए, 20 पढ़े, पढ़ना सही है। बेहतर है कि पूरा कुरान नहीं पढ़ा जाएगा, थोड़े पढ़ लेना। तो वो बंदे 200 हाफिज़ कुरान आए, हर ईंट में एक कुरान पढ़ा, एक कुरान पढ़ा। जब मिज़ार शरीफ बना, जहां से बहिश्ती दरवाजा, लोग कहते हैं कि लो जी सुनिया दी जन्नत पाक पतन में साड़ी जन्नत उसे जिथे हजूर ने ले जाना। अब सुनो जन्नत कैसे बनी पाक पतन शरीफ में। तो जब 200 हाफिज़ कुरान ने ईंट पर ये कुरान, हर ईंट पर कुरान पढ़ा, जब दरबार शरीफ मुकम्मल हुआ तो प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। आपने फरमाया कि वाह निज़ामुद्दीन, और अपने पीर का मिजाज बनाया है जैसे तूने कोई नहीं बना सका। ये प्यारे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और प्यारे मौलवी सलाम जहां से गुजरे और फिर गए, आपने जाते हुए फरमाया कि निज़ामुद्दीन आज के बाद जो यहाँ से गुजरेगा तौबा करते हुए, और वो जहन्नम में नहीं बल्कि जन्नत में दाखिल हो जाएगा। उसका नाम पड़ गया बहिश्ती दरवाजा, जन्नती दरवाजा। तो ये है वो निज़ामुद्दीन औलिया, उनके मुरीद थे अमीर खुसरू रहमतुल्लाह तआला अलैह। आपके पास जब रुबाई पहुंची तो आपने अपने पीर से कहा कि मैं ऐसी रुबाई लिखना चाहता हूं जैसे शेख सादी ने लिखी है। उन्होंने फरमाया कि बेटा तू नहीं लिख सकता, वो जिस मुकाम पर थे तू नहीं है। कहा कि हुजूर क्यों, मैं भी तो शायर हूं, वो भी शायर थे, मैं लिख सकता हूं, मुझे इजाजत दो, नजर करो, मैं लिखूंगा। आपने फरमाया कि अच्छा तू सादी का मुकाबला करता है। आपने ऐसे किया, फरमाया कि देखो, जब ऐसे किया और उंगलियों में के बीच में से नजर आया, फरमाते हैं कि नबी सलाम जन्नत में एक झूले के अंदर बैठे हैं और शेख सादी रहमतुल्लाह तआला अलैह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झूले को ऐसे पकड़ के और ऐसे झूला देते हैं, फिर ऐसे करते हैं। जब ऐसे करते हैं तो कहते हैं बलगल उला बे कमाल ही काशफत तो जा बे जमाल ही। आप फरमाते हैं कि अमीर खुसरो देख, जहां पर शेख सादी पहुंचा है तू वहां नहीं जा सकता। वो तो नबी सलाम का झूला झुलाकर और पढ़ भी रहे हैं, सुना भी रहे हैं, और तू ऐसे लिख सकता है। अमीर खुसरो ने हाथ जोड़े कहा नहीं हुजूर नहीं लिख सकता। ये रुबाई इतनी मकबूल हुई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में हैं, झूले में बैठे हैं, तो शेख सादी ऐसे झूल रहे हैं, हुजूर के झूले को झूल रहे हैं। और जन्नत से जाने तक वो सुभान अल्लाह सारे ठीक करो। जन्नत की गल सुन के भी तुसी ढिले, ऐसे तो नवाज शरीफ की गल आवे तो लोग पाटन वाले हो जाते हैं, इमरान खान की गल आवे तो लोग अपने बाहर आ जाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کہ بارگاہ میں ربائی لکھی، اس کا معنی سن لو، بلغل الا بکمالہ، بلندیوں پر پہنچے، یعنی جب معراج ہوئی بلندیوں پر پہنچے اپنے کمال کے ساتھ۔ اگر کوئی کہتا نا معراج وہ براق لے کر گیا، سید شیخ سعدی فرماتے براق نہیں، حضور اپنے کمال کے ساتھ اوپر گئے ہیں، بلکہ براق کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر گئے ہیں۔ یہ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز کے لیے تھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز کے لیے سواری تھی، وگرنہ اللہ بغیر سواری کے بھی بلانا چاہتا تو بلا لیتا، مگر اللہ نے بتانا تھا بغیر وسیلے کے میرے پاس آنا ہے تو وسیلہ مانگنا پڑے گا، بغیر وسیلے کے کوئی نہیں آ سکتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگ لو، اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے محبوب کو بھی بغیر وسیلے کے اوپر نہیں بلایا تو تجھے کیسے دے دوں، تجھے میرے محبوب کے دروازے پر جانا پڑے گا۔ پھر میں ایک مثال دے دوں، ہانڈی میں سالن پکانا ہونا، عقل کندہ کوئی ہونا تو وہ بھی ایسے نہیں کرتا کہ سارا کچھ چھل چھل کے پتیلی میں نہیں تے آگے دوتے رکھ دیتا جائے، پک جائے گا؟ نہیں پکے گا نا۔ روٹی کا پیاڑا بغیر توے تسی آگے دوتے رکھ دو، پکے گی روٹی؟ نہیں پکے گی۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جیسے بغیر پتیلی کے سالن نہیں پکتا، بغیر توے کے روٹی نہیں پکتی، اسی طرح بغیر محمد کے اللہ بھی نہیں ملتا۔ اگر پتیلی کے بغیر سالن پکاؤ گے تو جل کے راکھ ہو جائے گا، روٹی بھی بغیر توے کے جل کے راکھ ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اللہ کے بارگاہ میں جو جانا چاہے گا بغیر حضور کے وسیلے کے، اللہ کے نور کی تجلی سے بندہ جل کے راکھ ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھو کوہ طور کیسے جلا تھا؟ اللہ نے ابھی تجلی ڈالی تھی، وہ جل کے راکھ ہو گیا، جتنے بندے تھے سارے بے ہوش ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام خود زمین پر آ کرے۔ تو یہ تو امت مصطفیٰ ہے، اللہ وہ نبی بے ہوش ہو گئے، اللہ کی تجلی کو برداشت نہ کر سکے تو امتی کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس لیے اللہ نے بیچ میں وسیلہ محمد کا رکھا، فرمایا کہ جس نے میرے پاس آنا ہے میرے نبی کے پاس آ جاؤ۔ تو اب شیخ سعدی فرماتے بلغل الا بکمالہ کشفت جاب جمالہ، کشفت جاب جمالہ، حضور نے اندھیروں کو ختم کر دیا اپنے حسن سے، اپنے نور سے، اپنے چہرے کی روشنی سے۔ حضور جیسے گزرتے گئے اندھیرے چھٹتے گئے، اندھیرے ختم ہوتے گئے، روشنی ہی روشنی پھیلتی گئی۔ حسنت جمیع خصالہ، جتنی ساری خصلتیں اچھی ہیں وہ ساری کی ساری حضور کے اندر موجود ہے۔ کوئی بھی ایسی خصلت نہیں ہے جو کہا جائے کہ حضور کے اندر نہیں ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہو ہمارے نبی کی ذات میں عیب کوئی نہیں ہے، ہمارے نبی کی ذات میں نقص کوئی نہیں ہے، اور جتنی نیکی والی صفتیں ہیں، اچھی صفتیں ہیں، وہ ساری کی ساری آمنہ کے لال کے اندر موجود ہے۔ میرے آقا علیہ السلام اچھی صفتوں کا مرکز ہے، ایمان کا مرکز ہے، نور کا مرکز ہے، عشق کا مرکز حضور ہے۔ اگر کسی نے عشق لینا ہے حضور کے دروازے سے، اگر کسی نے ایمان لینا ہے حضور کے دروازے سے، اگر کسی نے روشنی لینی ہے حضور کے دروازے سے، اگر کسی نے اور جنت میں جانا ہے، جنت لینی ہے تو وہ بھی حضور کی بارگاہ سے۔ تو یہ شیخ سعدی علیہ رحمہ نے یہ ربائی لکھی، تو معلوم ہوا کہ ہم ایسے بابوں کو مانتے ہیں کہ جن کا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے یا مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق ہے۔ تو امام اہل سنت کا شعر پھر دوبارہ پڑھ دیتا ہوں کہ آپ کا عقیدہ حق اور سچ ہے۔ تیری نسل بعد میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا۔ اور کسی نے کہا نا کہ نبی نور نہیں ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خبیث آدمی تو نبی کو نور نہیں مانتا۔ امام احمد رضا سے پوچھ، میں تو نبی کی آل کو بھی، نبی کے پورے گھرانے کو نور مانتا ہوں۔ حضور تو نور ہے ہی، حضور تو نور ہے یا رسول اللہ، آپ کی آل اولاد بھی نور ہے، آپ کا گھرانہ سب نور ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے آگے حسن کی بات، آگے ایک صحابی کا ذکر سن لیں۔ حضرت یہ جو شعر ہے نا اس کا ترجمہ خط کیا جاتا ہے، دوبارہ سن لیں، اور بڑی ڈٹائی سے ترجمہ کرتے ہیں ہمارے علماء۔ اور آج سن لیں، ذرا دوبارہ سن لیں۔ اب حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دوبارہ اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ فَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ جیسا خوبصورت میری آنکھ نے دیکھا نہیں۔ آپ مکے میں تھے، شام میں نہ گئے ہوں، پاکستان میں نہ آئے ہوں، ہندوستان میں نہ آئے ہوں، کسی اور جگہ نہ گئے ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت حسان نے مکے میں نہ دیکھا ہو، مدینے میں نہ دیکھا ہو، کسی اور جگہ ہو،
حضرت حسان کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، صرف مکے کی بات نہیں، مدینے کی بات نہیں، وَأَكْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ آپ جیسا اکمل اور کامل کسی ماں نے پیدا کیا ہی نہیں ہے۔ میری آنکھ تو تب دیکھتی جب کسی ماں نے پیدا کیا ہو، اور بیٹھے مکے میں ہے، بیٹھے مدینے میں ہے، پوری دنیا کے انسانوں کا حسن دیکھ کر کہہ دیا ہے، اور کسی کونے میں رہتا ہو کوئی بندہ مگر حسان کی آنکھ نے محمد جیسا حسین نہیں دیکھا، کوئی نہیں ہے میرے محبوب جیسا۔ ایک بار نبی اسلام کو دیکھ لیا، 10 بار دیکھا ہوگا، 50 بار دیکھا ہوگا، 50 سال دیکھا ہوگا، مگر حضرت حسان نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو نہیں دیکھا، مگر اتنا پختہ یقین ہو گیا حسان جو تو نے آج دیکھا ہے تو انشاءاللہ میرے محبوب جیسا قیامت تک کوئی پیدا نہیں ہوگا، کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو آگے پھر اور فرمایا خلقت مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، یہ تو عیب ہے۔ اگر کوئی کہے نبی نور نہیں، یہ تو عیب ہے۔ اگر یہ کوئی کہے کہ نبی سن نہیں سکتے، یہ عیب ہے۔ تو حضرت حسان کہتے ہیں خلقتا مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ ہر عیب سے، کل کا لفظ آیا، ہر عیب سے اللہ نے آپ کو مبرأ پیدا کیا ہے، آپ کی ذات کامل اور اکمل ہے۔ آخری جو مصرع ہے وہاں پر ہمارے علماء کچھ غلو ایسا کرتے ہیں کہ جو اللہ کی توہین کر دیتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ کأنک قد خلقت کما تشاء۔ علامہ صاحب آپ نے بھی جامع نعیمیہ میں پڑھا ہے، تشاء کا معنی پوچھنا ہوتا ہے، بتو عزو من تشاء بتو ذلو من تشاء۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ پوچھتا ہے بتا تجھے ذلیل کروں، اللہ پوچھتا ہے کہ بتا تجھے میں عزت دوں، اللہ پوچھتا ہے کہ تیرے سے میں ملک چھین لوں۔ تشاء کا معنی پھر کرے، قرآن کی آیت کو بدلے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ۔ اس کا معنی اللہ جیسے جس سے چاہتا ہے یہ بادشاہی چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ تو یہاں پر تشاء کا معنی ہے، اور اللہ فرمایا کہ حضرت حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ جیسے آپ نے چاہا ویسے ہی اللہ نے آپ کو پیدا کر دیا تھا۔ اور اب یہاں سے معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ پوچھ پوچھ کے بنا رہا تھا۔ اب بھائی اللہ پوچھنے سے پاک ہے، پہلے پوچھنے کے لیے اللہ کا وجود ثابت کرو، اللہ کی زبان ثابت کرو، اللہ کا منہ ثابت کرو۔ یہ کہا بھی جو ہے نا تو آگے سے دلیلیں دیتے ہیں، حالانکہ یہ دعوت اسلامی والوں کا فتویٰ بھی اس بات پر ہے۔ میں نے مفتیوں سے بھی رابطے کیے، انہوں نے کہا کہ یہ غلط تشریح ہوتی ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے، اس کی تشریح یہ نہیں ہے کہ جو کی جاتی اللہ نے پوچھ پوچھ کے بنایا۔ پوچھنا بھائی عیب ہے، پوچھنا کمزوری کی علامت ہے۔ پھر دلیل دی جاتی ہے کہ اللہ نے پوچھا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا۔ اس پوچھنے سے مراد یہ نہیں ہے، وہ پوچھنا اس لیے تھا کہ موسیٰ چاہتا ہے میں اللہ سے باتیں کرتا رہوں۔ اللہ جانتا تھا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے آگے کہہ دیتی اللہ ڈنڈا ہے۔ یہاں پر بات رکی نہیں، بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ ڈنڈا ہے، یہ درختوں کو مارتا ہوں، پتے جاڑتا ہوں، یہ بکریاں کھاتی ہیں، اور اس سے رسے بنا لیتا ہوں، پتھر پر مارتا ہوں، پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، اور اس کو بغل میں رکھتا ہوں تو یہ روشنی کا یہ سبب بنتا ہے، روشنی بن جاتی ہے، بلب بنتا ہے، اور یہ جلنا شروع ہو جاتا ہے، اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں، روشنی ہی روشنی آ جاتی ہے۔ یہ اتنی لمبی باتیں کرنا موسیٰ علیہ السلام کا مقصد تھا۔ آج موقع بنا ہے تو میں رب سے باتیں کرتا ہی جاؤں۔ یہ پوچھنا اور تھا مگر یہ پوچھنا نہیں تھا، اس کا معنی یہ نہیں ہے، یہ معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ نے پوچھ پوچھ کے بنایا۔ اس کا معنی یہ تھا کہ اللہ جانتا ہے کہ میرا محبوب کیسا بننا چاہتا ہے۔ ایسے سمجھے کہ ایک بندہ یہ وہ کرتا ہے خودکشی، آپ کہیں گے اللہ نے اس کو مارا، خودکشی تو حرام ہے، تو موت تو اللہ نے دی ہے، تو حرام کیسے ہو گئی؟ اب یہ بھی کہیں گے اللہ نے لکھا تھا اس نے خودکشی کرنی تھی، تو اس بندے کا کیا قصور ہے؟ ہاں حدیث پاک کی شرح میں علماء نے اس کو ایسے وضاحت کی، فرمایا کہ اللہ جانتا تھا کہ یہ بندہ دنیا میں جائے گا، یہ خودکشی کرے گا، تو اللہ نے لکھ دیا۔
اپنے علم سے جان کر اس بندے کے بارے میں اللہ نے ویسے لکھ دیا جیسے اس نے کرنا تھا. تو اللہ نے سے پوچھا تھا کہ تو خودکشی کرے گا میں لکھ دوں؟ نہیں. تشا کا معنی پوچھنا نہیں ہے, تشا کا معنی چاہنا ہوتا ہے, اور جیسے حضور چاہنا چاہتے تھے ویسے اللہ نے پیدا کر دیا. تو جیسے میرے محبوب کی چاہت ہے ویسے اللہ کی چاہت ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کی بات تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا, نبی جیسا کسی ماں نے پیدا نہیں کیا, نبی جیسا میری آنکھ نے دیکھا نہیں, نبی جیسا کوئی آیا نہیں, نبی کے اندر کوئی عیب نقص نہیں, اور نبی نے جیسے جہاں ویسے اللہ نے پیدا کر دیا. اور پھر آگے نبی نانا آگے نا بھائی, نانا آگے میں کیا ہو کر جلدی ہو تک ٹائم ہو گیا. آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, آپ فرماتے ہیں کہ ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ان الشمس تجری فی وجہہ. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی سلام سے زیادہ کسی کو نہ حسین دیکھا, نہ جمیل دیکھا, نہ خوبصورت دیکھا, اور یوں معلوم ہوتا تھا جیسے حضور کے چہرے میں آسمان کا سورج چل رہا ہے. آسمان کا سورج چل رہا ہے, آسمان کا سورج چل رہا ہے, حضور کے چہرے سے ایسے لگتا تھا. معلوم ہوا کہ میرے مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کے حسن جیسا کسی کا حسن نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ کی ایک بات سن لیں اور پھر اختتام کی طرف جاتے ہیں. آپ کا ایک دن دل کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو, تو گھر سے آئے, مسجد نبوی میں تشریف فرماتے پیارے آقا علیہ السلام, تو دیکھنے لگے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اب دیکھ لیا ہے تو زیادہ دیر نہ بیٹھا کرو, کبھی کبھی آ کے مل لیا کرو تو زیادہ محبت بڑھتی ہے. یہ حضرت بلال کو بھی آپ نے فرمایا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سن لیا, آپ نہ نماز پڑھتے چپ چاپ چلے جاتے تو نہیں آتے تھے. تو پیارے آقا علیہ السلام نے 2-3 دن کے بعد فرمایا کہ میرا ابو بکر کہاں ہے. جب بلایا گیا تو عرض کی یا رسول اللہ, آپ نے کہا ہے کہ کبھی کبھی آؤ محبت بڑھتی ہے. پیارے آقا نے فرمایا کہ ابو بکر سارے صحابہ کے لیے ہو سکتا ہے, ابو بکر تیرے لیے نہیں ہے, اور باقیوں کے لیے ہے کہ وہ کبھی کبھی آئے محبت بڑھے گی. ابو بکر تو رو رہے گا تو ہماری محبت میں اضافہ ہوتا جائے گا. اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا نا تو میں حضور کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا, تو دیکھتے دیکھتے میں پیچھے الٹے پاؤں چلا. آج بھی بہت سارے مریدوں کا کام ہوتا ہے, یہ ان کا عمل ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ اپنے پیر کو دیکھتے رہیں تو پیچھا نہیں کرتے, وہ الٹے پاؤں چلتے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں الٹے پاؤں چلا, تو جیسے پیچھے آیا تو میرے اور آقا کے درمیان مسجد نبوی کا پلر آ گیا. جیسے ہی پلر آیا نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ روشن ہو گیا. ابو ہریرہ کی چیخیں نکلی اور تھوڑے سے قدم تھے, بھاگ کر حضور کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑے, کہا کہ یا رسول اللہ یہ 1 سیکنڈ کے لیے پلر آپ کے اور میرے درمیان آ گیا. یا رسول اللہ میری چیخیں نکل گئی تو میں آپ کو اتنی دور جا کر برداشت کیسے کر سکتا ہوں, میں آپ کو دیکھ نہ سکوں, اس لیے یا رسول اللہ مجھے آپ اپنے سے دور نہ کریں. یہ بھی صحابہ کا انداز محبت تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی کے درمیان کوئی پلر آ جاتا تو بھاگ کر حضور کو دیکھ کے ہی چلے جاتے تھے. اتنی بھی جدائی برداشت نہیں ہوتی تھی, اتنی بھی فرقت برداشت نہیں کرتے تھے. آج اگر کوئی پوچھے میلاد کہاں لکھا ہے, ابو ہریرہ سے پوچھو کہ نبی سے پیار کیسے کیا, حضرت بلال سے پوچھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کہاں کہاں کیا. کبھی پہاڑوں کی چوٹیوں پر لوگ گھسیٹ رہے ہیں تو بلال کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کبھی کانٹوں کی چھڑیوں سے مارا جا رہا ہے, بلال کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور کبھی الٹا لٹکایا جا رہا ہے, کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور بلال کہہ رہے ہیں. اور لوگوں اور جتنی تکلیفیں دینی ہے دے لو, مگر بلال کی زبان سے محمد کا ذکر ہی نکلتا نظر آئے گا. ایک یہاں پر نا غبارے بیچنے والا دیوبندی آتا تھا, تو لڑکا بزان پڑھ رہا تھا تو درود پڑھ رہا الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. وہ غصے سے نا, اس کو میری طبیعت کا پتہ نہیں تھا, غصے سے کہنے لگا یہ بلال نے پڑھے, ہم ہی پڑھتے رہتے ہو. ایک اور دیوبندی بیٹھے لیٹے نے نبی کا ذکر کیتا تو لیٹ, جیڑا کام بلال نے کیتا تو کر, تو کیوں کرنا پکانے والا. لو جی وہ دن گیا تھے, آج دا دن مسیح تے نہیں بڑھیا,
वरना वो दरूद बंद कराने टुरे सन। खबीस आदमी ये नहीं समझते कि सहाबा ने जिस अंदाज में नबी सलाम का जिक्र किया तो कर ही नहीं सकता। सहाबा की तो गर्दनें कट गई, सहाबा ने तो बच्चे अपने शहीद करवा दिए, किसी की टांग टूट गई, किसी के बाजू कट गए, किसी की आंख निकल गई। किस वजह से? चेहरे मुस्तफा देखते देखते और जहाद करते करते काफिरों से लड़ते लड़ते ये सारे काम हो रहे हैं, मगर प्यारे आका का ना साथ छोड़ा है ना दामन छोड़ा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने जो किया तो हम नहीं कर सकते। उन्होंने गर्दनें कटा के हुजूर का मिलाद मनाया, हम देगे चढ़ा के हुजूर का मिलाद मनाते हैं, हम लंगर बांध के हुजूर का मिलाद मनाते हैं। और हदीस है मिशकात शरीफ के अंदर, हदीस नबी सलाम के सहाबा फरमाते हैं कि हमारे पास रोटी नहीं होती थी, खाना नहीं होता था। वो किकरों के ना तुकले हम अपनी जुबान में कहते हैं, पंजाबी में तुकला अनुवा देने, दरख्तों के बीज होते थे। वो फरमाते हम खाते, जब पखाना आता तो बकरियों की मेंगनियों की तरह हम पखाना करते थे। ये हदीस है मिशकात के अंदर मौजूद है। तो मैं उनको कहता हूँ जो कहते मिलाद कहाँ लिखा है, फिर सहाबा ने ये बीज खाए, खाओ, ऐसा पखाना किया करो तुम भी। तड़ी तड़ी खा लेते हैं तो लैट्रिन भर देते हैं, सुबह शाम 4-5 बार खा लेते हैं, तो बाद में कहते हैं कि मिलाद कहाँ लिखा है। तो जितनी बार सहाबा ने खाना खाया तुम भी खाओ। हम तो 6 बार, कितनी बार खाते हैं भैया? ईमान से बताएं, 5 दिन में 5 महफिलें हों, 5 बार खाएंगे? खाएंगे ना? अल्लाह के फजल से खाते हैं, हमारे लिए हलाल है, हम हलाल पकाते हैं, हलाल खाते हैं, हलाल बांटते हैं। जो कहते हैं ना मिलाद कहाँ लिखा है, तो सहाबा तो किकरों के बीज खाते थे, तुम भी खा के दिखाओ। रोटी बंद कर दो, दे दो किसी गरीब की बच्ची को रोटी, और बेच के पैसे किसी गरीब की बच्ची ब्याह दो। तुम्हें मिलाद के पैसे ही नजर आते हैं कि गरीब की बच्ची ब्याह दो? तो क्या ख्याल है, ये सारे जो मिलाद में आते हैं सारे नवाज शरीफ है? भाई सारे हम गरीब ही है ना। हम आका की महफिल में चौधरी बन के कोई नहीं आता, हुजूर के कमी बन के आते हैं। हम खाते हैं, हम कमी बन के खाते हैं। हमने कभी कहा कि मैं मलक हूँ, मैं चौधरी हूँ, मैं फला हूँ, मैं चेयरमैन हूँ, MP हूँ। जो चेयरमैन MPA आता है ना तो मैं उसका नारा ही नहीं लगाता, मैं नाम ही नहीं लेता उसका। हुजूर की महफिल में बहुत सारी ऐसी नकाबतें छोड़ी, बहुत सारे लोगों ने मुझसे नाराजगी का इज़हार किया, जी हमारी महफिल में फला चेयरमैन आया था। मैंने कहा भाई आप नारे लगाओ, मुझसे नहीं लगते, मेरे से नारे लगवाने हैं सहाबा के, आल के और हुजूर के चेहरे के नारे लगवा दो। तो अब महफिल में कोई भी अपने आप को चौधरी बना के नहीं आता, सिर्फ हुजूर का कमी बनाकर आता है। तो ये सारे हुजूर का लंगर खाते हैं, तो यही तो है मिलाद हुजूर का होता है। बिगड़ी गरीबों की बन रही है। कम अज कम महफिल से जो खा कर जाता है, कोई ये तो नहीं कहता कि ये मांग कर खा रहा है। जिल्लत और रसवाई से बचाता है हुजूर का मिलाद। दुकानों से जो मांगने वाले हैं सारे कहते हैं ये बेकारी है, पेशावर हैं। जो हुजूर की महफिल से मिलाद से खा कर जाता है, सारे कहते हैं ये मिलाद से होकर आ रहा है। कोई भी नहीं कहता ये बेकारी है। हाँ, हमें कोई कहे कि हुजूर का बेकारी है, हमें फख्र महसूस होता है, मगर दुनिया का बेकारी हमें कोई भी नहीं कहता। वो सारे कहते हैं ये हुजूर की महफिल से आ रहा है, ये मिलाद मुस्तफा से होकर आ रहा है, ये लंगर खा के आ रहा है। लंगर ही कहते हैं ना, ये तो कोई नहीं कहता हराम खा के आ रहा है। तो फिर हम इंशाल्लाह खाते भी जाएंगे, बनाते भी जाएंगे, तो लोगों को खिलाते भी जाएंगे। दुआ करो। अब नारों की गूंज में महफिल के इख्तिताम करते हैं, तो सबने नारे लगाने हैं और जवाब देने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत, अज़मत व शान मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, ताहा की आमद, ताहा की आमद, यासी की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, दिलबर की आमद, मंठार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद, मुख्तार की आमद, आमदे मुस्तफा। हम प्यारे नबी के, हम अपने नबी के, लजपाल नबी के रहमत के नज़ारे हैं मिलाद की महफिल में, बख्शिश के इशारे हैं मिलाद की महफिल में। ये महफिल सरकार को कैसे न लगे प्यारी, सरकार के प्यारे हैं मिलाद की महफिल में। ए अकल के दीवानों क्यों हमसे उलझते हो, हम इश्क के मारे हैं मिलाद की महफिल में।
میلاد کی محفل میں ہم اس لیے جاتے ہیں سرکار ہمارے ہیں میلاد کی محفل میں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما توفیق الا باللہ۔